بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 11th کلاس کی بک کا نام ہے خیابان اردو۔ آج ہم کریں گے لیسن نمبر 4۔ یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے مادر وطن۔ اس کے لکھنے والے شاعر ہیں سرور جہاں آبادی۔ تو پہلے ہم ان کا تعارف دیکھیں گے۔ تو دیکھیے سرور جہاں آبادی ان کا مطلب وہ پیدا ہوئے 1873 میں اور ان کا انتقال 1910 میں ہوا۔ درگاز ہائے سرور جہاں آباد ضلع پیلی بھیت کے رہنے والے تھے۔ سرور کے والد منشی پیارے لال طبابت کرتے تھے۔ گھر میں فارسی اور اردو کا چرچا تھا۔ لڑکپن ہی سے شعر و سخن کی طرف مائل ہو گئے۔ ادیب اور مخزن میں ان کا کلام نمایاں طور پر شائع ہوتا تھا۔ عین جوانی میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ان کی صدمات کا ان کے دل و دماغ پر شدید اثر ہوا۔ ہر وقت غم زدہ رہنے لگے۔ بالآخر 37 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سرور جہاں آبادی اٹھتے بیٹھتے شاعری میں مگن رہتے تھے۔ انہوں نے اگرچہ غزلیں بھی کہیں لیکن نظم گو کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ سچے وطن پرست تھے۔ وطنی اور قومی موضوعات پر ڈوب کر لکھا ہے۔ ان کے یہاں ہندوستان کی مٹی اور ماحول کا گہرا احساس ہے۔ ان کی شعری فضا میں گنگا، جمنا، کوئل، بھورا، پدمنی، دمینتی، ہنس وغیرہ کے ذکر سے خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ وطن کا تصور ماں کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک تو ہندوستانی بوباس اور وطن سے محبت کی کیفیت ہے، دوسرے غم ناکی کا احساس ہے جو گہری درمندی میں ڈھل جاتا ہے۔ انہوں نے حسن فطرت پر بھی بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ جامِ سرور اور خمخانۂ سرور ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ دیکھیے ان کا سرور جہاں آبادی کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم نظم پر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے مادر وطن نظم کا عنوان ہے۔ تو یہ چار میں جو ہے شعر پڑھ کر 4 اشعار پڑھ کر اس کی تشریح کر دوں گی، کیونکہ ایک شعر پڑھ کر کرنا بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ بہت ہی آسان سی نظم ہوتی ہے، تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے ہمیں۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار سرور جہاں آبادی کی نظم مادر وطن سے لیے گئے ہیں، ہے نا؟ اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی اشعار ان کی تشریح ہم کرتے چلیں گے۔ تو پہلے میں اشعار پڑھ رہی ہوں، 4 اشعار، اس کے بعد تشریح کر دوں گی۔ واہ یہ جاں بخش پانی، یہ ہوائے خوشگوار، یہ تر و شاداب و شیریں میوہ ہائے خوشگوار، ٹھنڈی ٹھنڈی عطر میں ڈوبی ہوئی باد جنوب، سبز کھیتوں کی ہوائیں اور یہ میدانوں کی دھوپ، ٹھنڈی ٹھنڈی عطر میں ڈوبی ہوئی باد جنوب، سبز کھیتوں کی ہوائیں یہ میدانوں کی دھوپ، زلِ شفقت ہو تیرا اے مادر مشفق دراز، خاک پر کیا کیا تیرے مکینوں کو ہے ناز، اف یہ تیری چاندنی راتوں کے منظر خوش نما، واہ یہ اشجار یہ پھولوں کے زیور خوش نما۔ تو اس والے جو اشعار میں سرور جہاں آبادی اس نظم میں جو اپنے وطن کے اوپر انہوں نے نظم لکھی ہے، اپنے وطن کی ہندوستان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں وہ کہ وطن ایک ماں کی طرح ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اسے مادر وطن کہتے ہیں۔ پہلے شعر میں وہ وطن کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ واہ میرے وطن کا پانی کتنا جاں بخش ہے اور اس میں چلنے والی ہوا بھی بہت خوشگوار ہے۔ میرے وطن کے میوے تر و تازہ، شیرین اور خوش ذائقہ ہیں۔ جنوب کی سمت سے چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ہوا میں خوشبو بسی ہوئی ہے۔ ہرے بھرے کھیتوں کی ہوائیں اور میدانوں میں نرم گھاس کی بہار ہے۔ تیسرے شعر میں سرور جہاں آبادی کہتے ہیں کہ شفیق مہرباں ماں، تیری شفقت کا سایہ دراز ہو، تیری خاک پر رہنے والے کو تجھ پر کتنا ناز ہے، تیری چاندنی راتوں کے منظر بھی حسین ہوتے ہیں، درختوں پر کھلنے والے
پھول خوشنما زیور کی مانند ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، دیکھیے 100 تبسم تیرے انداز تکلم پر نثار، دل کو کرتی ہے تیری دلکش صدائیں بے قرار، سرزمین عیش ہے مادر دل سوز تو، آرزوؤں کی ہے بزم انبساط افروز تو جوانوں کی ہے ہمت، تو دلیروں کی سپر، کانپتے ہیں دشمنوں کی تیرے ہیبت سے جگر، نور دانش تو جلوہ تو فروغ جلوہ ایمان ہے تو، دل ہے تو سرمایہ صبر و شکیب جان ہے تو سرور جہاں آبادی کا کہنا ہے کہ اے مادر وطن، تیری گفتگو پر جو ہے مسکراہٹ قربان، تیری دلکش صدائیں ہمارے دلوں کو بے قرار کر دیتی ہیں۔ یہاں شاعر کی مراد ملک کی پرکیف فضا سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے دیش کی سرزمین ہمارے لیے عیش و آرام کی جگہ ہے، یہ سرزمین خوشیوں سے بھری ایک بزم کی مانند ہے جہاں ہماری آرزوئیں پوری ہوتی ہے۔ ایک مادر وطن تو جوانوں کے لیے حوصلہ اور بہادروں کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہیں، تیری ہیبت سے دشمنوں کے جگر کانپتے ہیں۔ یہاں ہیبت سے مراد ہمالیہ پہاڑ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس سرزمین سے عقل و فہم کی روشنی پھیلتی ہے اور ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور یہ سرزمین ایسا دل ہے جس میں صبر و استقلال کا سرمایہ ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے قوت بازو ہے میری مادر غم خوار تو، سینہ پرغم میں میرے ہے نفس کا تار تو، تیرا دیو استھان دیوی دل کا شانے میں ہے، تیری تصویر مقدس ہر صنم خانے میں ہے، سرسوتی کا روپ ہے درگا کا ہے تو اوتار تو، نطق و دانش کی ہے دیوی مادر غم خوار تو، واہ یہ سندر چھپ تیری، یہ سانولی صورت تیری، دل کے مندر کی ہے زینت موہنی مورت تیری۔ تو سرور جہاں آبادی کہتے ہیں کہ اے مادر غم خوار، تو میری بازو کی قوت ہے اور میرے ہر غم میں تیرا وجود ایک سانس کی طرح ہے، یعنی جس طرح آتے جاتے سانس سے زندگی کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح مادر وطن تو جو ہے میری سانس میں موجود ہے۔ شاعر ملک کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ہر مندر میں دیوتا کا ایک استھان ہوتا ہے، اسی طرح ملک کے باشندوں کے دل میں ایک دیوی کی طرح تیرا مقام ہے۔ اے مادر وطن، تو سرسوتی کا روپ ہے، تو درگا کا اوتار ہے۔ اے مادر غمخوار، یعنی ملک کو، اپنے ہندوستان ملک کو کہنا ہے کہ تجھ سے فہم و فراست اور بہترین انداز سے اپنی بات کہنے کا سلیقہ ملا۔ مٹی کا رنگ سانولا ہے، اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ تیری صورت سانولی ہے اور تو بہت سندر ہے، دل کے مندر میں تیری موہنی مورت سجی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہم، دیکھیں یہ تبسم ہے شیریں یہ ادائے دل نواز، واہ یہ شفقت بھری تیری صدائے دل نواز، سبزہ خود روح کا گہوارہ ہے تیری سرزمیں، تختہ خلد بری ہے تیری خوش منظر زمیں، پاک گنگا جل سے ہے بڑھ کر تیرا آب طہور، تیرے پاکیزہ ثمر ہے میوہ شاخ سرور، آسمانوں کے نور کی ہے جلوہ گاہ ناز تو، خلق کی ہے پاک دیوی مادر دم ساز تو شاعر نے وطن کو ایک ماں قرار دے کر میٹھی مسکراہٹ اور دل نواز اداؤں کی تعریف کی ہے کہ اے ماں تو کس قدر شفیق ہے، تیری ہر آواز دل کو تقویت بخشتی ہے۔ یہاں صدائے دل نواز سے مراد ملک کے آبشاروں سے گرنے والے پانی کی آوازوں کو کہا گیا ہے۔ سرور کہتے ہیں کہ تیری زمین پر خود بخود گھاس اگتی ہے، ہری بھری گھاس کا ہر تختہ جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ اے مادر وطن، گنگا جیسا مقدس دریا یہاں بہتا ہے، یہاں پانی انتہائی صاف اور شفاف ہے، ہرے درختوں پر اگنے والے پاکیزہ پھل لذت سے بھرپور ہیں، تیری زمین آسمانوں کے نور کی جلوہ گاہ ہے۔ اے مادر وطن، تو جنت کی پاک دیوی کی طرح ہے، یعنی اے مادر وطن تو لائق احترام ہے، یعنی تو عزت کے قابل ہے، عزت کے لائق ہے۔ تو ہماری پوری نظم جو ہو گئی ہے مکمل، دیکھیے تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ یہاں
شاعر کا نام ہے سرور جہاں آبادی۔ ہم اگلے صفحے پر چلیں گے تو اگلے صفحے پر ہمارے 5 سوالات ہیں، تو ہم پانچوں کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیے، نظم کے پہلے بند میں شاعر وطن کی کن کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے؟ تو جوابات دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم نظم کا جو مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے نظم کا مرکزی خیال ہے، اس نظم میں سرور جہاں آبادی نے مادر وطن یعنی ہندوستان، بھارت کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ بھارت کی آب و ہوا، یہاں کی تہذیب، دین، دھرم، ہمالیہ پہاڑ، گنگا اور یہاں کے پھلوں پھولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ملک کو ایک ایسی شفیق ماں قرار دیا جو اپنی اولاد کی غم خوار بھی ہے اور ان پر انتہائی مہربان بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نظم کا مرکزی خیال ہے۔ ہم جوابات دیکھیں گے اب۔ تو دیکھیے پہلا سوال تھا، نظم کے پہلے بند میں شاعر وطن کی کن کن چیزوں کی تعریف کر رہا ہے؟ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے وطن کے پانی، ہوا، پھل، میوے، سبزے، کھیت، میدان، چاندنی رات، درختوں کی تعریف کی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مادر وطن کو آرزوؤں کی بزم میں انبساط کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں رہنے والوں کی خواہشات پوری ہوتی اور ان کی تکمیل سے خوشی ہوتی ہے، اور اس لیے بزم انبساط خوشی یا شادمانی کی محفل کہا ہے۔ مادر قوم کو قوت بازو اور غمخوار کہنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ جواب ہے، کسی بھی ملک کے باشندے اپنے وطن میں خود کو محفوظ اور طاقتور سمجھتے ہیں۔ طاقتور آدمی کے بازو مضبوط اور توانا ہوتے ہیں، اس لیے شاعر نے وطن کو اپنی قوت بازو کہا ہے، اور وطن ہی میں رہ کر اس کے دکھ درد اور غم کا علاج ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے وطن کو غم خوار قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کو وطن کا جلوہ کہاں نظر آتا ہے؟ تو جواب ہے، شاعر جہاں بخش پانی، معطر خوشگوار ہوا، شاداب شیریں میوے، پھل پھول، چاندنی راتیں، دریائے گنگا اور خرد و سبزے اور خوش منظر زمین میں وطن کا جلوہ دیکھتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کے آخری بند کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ شاعر سرور جہاں آبادی نظم کے آخری بند میں کہتے ہیں کہ اے مادر وطن، تیری سانولی صورت، تیرا حسن، تیری مسکراہٹ اور شفیق آوازیں ہمارے دل کو بھلی لگتی ہیں۔ تیری سرزمین پر اگنے والی گھاس کے تختے جنت کا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ تیری دریائے گنگا کا پانی کس قدر صاف شفاف ہے۔ تیرے پھلوں کے درختوں پر جو پھل اور میوے لگتے ہیں وہ ہمیں سرور بخشتے ہیں۔ اے مادر وطن، تیری یہ زمین آسمانوں کے نور کی جلوہ گاہ اور جنت کی پاک دیوی یعنی حور نظر آتی ہے۔ تو پانچوں جوابات ہمارے ہو گئے مکمل، کہ ہماری نظم پوری مکمل ہو گئی، جوابات بھی مکمل ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اچھا لگ رہا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو، ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میرے چینل پر جا کر وزٹ کیجئے۔ میں نے اور بھی ٹاپکس پر اور بھی بکس وغیرہ پر ویڈیو بنائی ہے، تو پلیز میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کریں، میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، میری ہمت بڑھائیں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔